السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ میرے واجب الاحترام قابل عزت مکرمین محترمین موحدین مسلمین اور مسلمات مخاطبین مخاطبات، میرے نہایت عزت مند ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو شاد اور آباد رکھے۔ آج کا درس قرآن ہے، سورت کا نام ہے سورت تحریم۔ سورت تحریم کی آیت کا نمبر ہے 10 اور 28 پارہ ہے۔ 28 پارے کا آخری رکوع ہے جس پر 28 سپارے کا اختتام ہوتا ہے۔ سورت تحریم کی آیت کا نمبر ہے 10۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دو عورتوں کا ذکر فرمایا، ایک حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور دوسری عورت لوط علیہ السلام کی بیوی۔ ان دو عورتوں کا قصہ اللہ تبارک و تعالی نے سورت تحریم کی 10 نمبر آیت میں بیان فرمایا۔ یہ نافرمان اور کافروں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک مثال بیان فرمائی۔ سب سے پہلے آپ ذہن نشین کریں اس بات کو کہ جو لوگ قرآن کریم کو سنتے ہیں نا میرے دوستو، تو اس کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ قرآن کریم کا سننا فرض ہے۔ تو آپ جتنے ناظرین کرام ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور جو لوگ دیکھتے ہیں ہمیشہ کے لیے، تو ہمارا قرآن کریم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان کا درس ہوتا ہے روزانہ۔ تو اس کا اجر اتنا ہے کہ سورت اعراف کی ایک آخری رکوع میں ایک آیت ہے، اس میں اللہ نے فرمایا کہ میرا جو قرآن ہے نا اس کو سنو اور خاموش رہو جب قرآن پڑھا جائے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ
فاستمعوا له وانصتوا، ایمان والو جب میرا قرآن پڑھا جائے، پڑھنے والا جو بھی ہو، قوریہ فعل مجہول ہے۔ اب مجہول فعل وہ ہوتا ہے جیسے قوریہ بروزن فاعلہ ہے گرامر کے لحاظ سے، یعنی یہاں صیغہ مجہول ہے۔ اللہ فرماتے اذا قوریہ، اذا ظرف زمان ہے جب، قوریہ مجہول ہے پڑھا جائے، یعنی مجہول وہ ہوتا ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں پڑھنے والا جو کوئی بھی ہو، لیکن تمہارے اوپر فرض ہے فاستمعوا له، میرے قرآن کو سنو، وانصتوا، اور خاموش رہو، کچھ بھی مت کہو، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ، کوئی چیز نہیں پڑھنی، بس خاموش رہنا ہے۔ اگر تم نے ایسا کیا، اللہ فرماتے ہیں لعلکم ترحمون، میں اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا، یعنی تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا۔ جو لوگ قرآن کریم سنتے ہیں ان پر رحم ہوتا ہے اللہ کا۔ لعلکم ترحمون، ترحمون، اللہ فرماتے ہیں تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا اگر تم قرآن سنو اور خاموشی سے بیٹھو، توجہ سے سنو، تو اس سننے کے وقت میں اللہ تمہارے اوپر رحم کروں گا۔ اور جن لوگوں پر اللہ کا رحم ہوتا ہے تو ان کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اللہ کی مہربانی ہو جائے تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو میرے ناظرین کرام، میرے پیارے دوستوں اور بھائیوں، اگر ہم قرآن سنیں گے نا توجہ سے، روزانہ جو ہمارا یہ درس ہے، اگر ہم توجہ سے سن کر خاموش رہیں تو یقیناً قرآن کی آیت مقدسہ ہے۔ اللہ خود گواہی دیتے ہیں، کسی مولوی مفتی قاری کی بات نہیں ہے۔ یقین جانے اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے، یقین مانے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اور جن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد فرماتے ہیں، ان کے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں میرے دوستو۔ تو اس لیے درس جو ہمارا ہوتا ہے روزانہ، اس کو ضرور دیکھیں باقاعدگی کے ساتھ، ویڈیو کو پورا دیکھیں، لائک دیں اور شیئر کریں تاکہ آپ کو ثواب ملتا رہے۔ جو کوئی سنے گا آپ کو بھی ساتھ ثواب ملے گا۔ اور جی چینل جو ہمارا ہے عبداللہ بن برا، یوٹیوب چینل عبداللہ بن برا، اس کو سبسکرائب جس نے نہیں کیا سبسکرائب کریں، اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سارے کام آسان فرمائے ناظرین کے۔ تو میں آیت سورۃ تحریم آیت نمبر 10، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو عورتوں کا ذکر فرمایا، اور اس طرح دیکھیں، فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، او دنیا کے لوگوں، ضرب اللہ، اللہ بیان فرماتی ہے، مثلا مثال، مثلا حالا، اللہ ایک حال بیان فرماتے ہیں، ایک مثال بیان فرماتا ہے، ایک قصہ بیان فرماتا ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ کس کے لیے بیان فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جو نافرمان ہیں، جو کافر ہیں، جو نافرمان لوگ ہیں، ان کے لیے بات۔ اللہ وہ کس کی بات ہے، کس کا قصہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے امرأۃ نوح، نوح علیہ السلام کی بیوی کا قصہ، و امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا۔ یہ میرے پاک پیغمبر جلیل القدر پیغمبر تھے، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام، دونوں جلیل القدر پہ نبی تھے، اور ان کی بیویاں تھیں یہ دونوں، اور انہوں نے کیا کیا؟ فرمایا تحت عبدین من عبادنا صالحین، فرمایا تحت عبدین، اب دیکھیں نا ترجمہ، تحت عبدین، اللہ اکبر۔ قرآن بہت آسان ہے اگر ہم تھوڑی سی غور سے پڑھیں۔ فرمایا تحت عبدین،
من عبادنا صالحین، کیا مطلب، ترجمہ کیا فرمایا، تحت عبدین، اے تحت میرے دو نیک بندوں کی، صالح بندوں کی، تحت. اب تحت کس کو کہتے ہیں؟ تحت اصل سے عربی میں کہتے ہیں من تحت حل انہار، جو کہ ان باغ باغیچوں کے نیچے نہریں، تحت کہتے ہیں نیچے کو. تو جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، میں ہمیشہ کے لیے جو درس یا تقریر یا ترجمہ کرتا ہوں جٹاتر زبان میں، یعنی بڑے سادے الفاظ میں، کہ ہر آدمی کو سمجھ آئے. اور میں اکیلے میں دعا بھی یہی مانگتا ہوں، آپ بھی میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تبلیغ والا کام، دعوت والا کام، درس و تدریس والا کام، خطابت والا کام اللہ میرے لیے آسان فرمائے. میں بہت کمزور ہوں، اللہ سے میری التجا ہے کہ اللہ میری مدد فرمائے اس میں. آپ بھی میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا. تو تحت سادہ لفظ، ہم کہتے ہیں محتاط ہے، وہ آدمی کسی کا محتاط ہے، فلاں کا محتاط ہے. محتاط تابیدار کو کہتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں یہ دونوں جیتی تحت عبدین، عبدین تسنیہ ہے، یعنی میرے دو بندوں کی محتاط تھی. مطلب یہ ہے یہ دونوں عورتیں جو تھی میرے پاک پیغمبر، میرے جلیل القدر پیغمبر، عبدین من عبادنا صالحین، وہ میرے دونوں پیغمبر، یہ دونوں بندے میرے جو تھے صالحین میں سے تھے، یہ جلیل القدر پیغمبر تھے. اور اللہ فرماتے ہیں تحتا، یہ محتاط تھی. ساری زندگی میرے پیغمبروں کی انہوں نے خدمت کی، ساری زندگی میرے پیغمبروں کی بسترے بناتی رہی، میرے پیغمبروں کی خدمتیں کرتی رہی، ساری زندگی میرے پیغمبروں کے کپڑے دھوتی رہی، ساری زندگی محتاط رہی، فرما بردار رہی. لیکن اللہ فرماتے قیل ادخل النار مع الداخلین، تو میں اللہ نے انہیں حکم دیا گیا کہ دونوں جہنم والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ جہنم میں. یہ تھی بھی نبیوں کی گھر والیاں، لیکن اللہ فرماتے ہیں میں نے ان دونوں کو جہنم میں داخل کر دیا. سورۃ تحریم کی 10 نمبر آیت دیکھیں، 28 سپارے کا آخری صفحہ بالکل دیکھیں. اللہ فرماتے ہیں دونوں عورتوں کو میں نے جہنم میں داخل کیا، حالانکہ انہوں نے میرے نبیوں کی خدمت کی. اور جس آدمی نے نبی کو صرف دیکھا ہے نا اور اس پر ایمان لائے، صرف دیکھا ہے ایک دفعہ اور اس پر ایمان لائے، ساری زندگی ساری دنیا کے لوگ نیکیاں کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، ذکر کرتے رہے، ان سب لوگوں کی عبادات ایک طرف، اور اس آدمی کے بال کے ساتھ بھی نہیں مل سکتے ان کی عبادات، جنہوں نے نبی کو ایک دفعہ دیکھا ہے، ایمان لائے، ایک دفعہ زندگی میں دیکھا ہے. اور یہ تو وہ لوگ ہیں، دو عورتیں وہ ہیں جنہوں نے نبیوں کی خدمت کی، تحت عبدین، تحت انہوں نے محتاط کی ہے. لیکن اللہ تو نے جہنم میں کیوں داخل کیا ہے؟ انہوں نے تیرے پیغمبروں، جلیل القدر پیغمبروں کی خدمت کی ہے، تو کیوں جہنم میں داخل کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ایک وجہ ہے. اللہ کون سی وجہ؟ انہوں نے ایک گناہ کیا تھا. اللہ کون سا گناہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا فخانتا ہما، فخانتا، میرا خیال ہے تا کھڑا ہے، میں ادھر دیکھتا ہوں، فخانتا ہما، فخانتا، یہ تا جو کھڑا ہے نا اس کو مدہ کہتی ہیں، اختی الف ہے، تو جو ہے نا فخانتا تسنیہ بنے گا. جب اخت الف آ جائے خالی، تو جو فتحہ یہ اس کی اخت ہے، یعنی تا جب کھڑا ہوگا تو تسنیہ کا معنی دے گا. ہما، ہوا ہما ہم، ہوا ہما ہم، ہوا ہما، ہوا واحد ہے، ہما تسنیہ کی ضمیر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فخانتا، ان دونوں نے خیانت کی، ہما، ان دونوں کی. یہ ہما جو تسنیہ ہے، ضمیر ہے، راجع ہے صالحین اور عبدین کی، یعنی ان دونوں نبیوں کی انہوں نے خیانت کی تھی. اب تھوڑی تفسیر میں بیان کرتا ہوں کہ انہوں نے کون سی خیانت کی تھی.
اس پر مفسرین نے بہت زیادہ بحث کی ہے، اور میں مختصر سادے الفاظ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ فخانتہما، کون سی نعوذ باللہ، کیا نبی کی گھر والیوں نے کوئی بے حیائی کی یا بے پردگی تھی یا انہوں نے کوئی فاحش گناہ کیا؟ نہیں نہیں، نعوذ باللہ، یہ نہیں کیا، کیونکہ اللہ کا رسول جو ہوتا ہے وہ محفوظ نہیں، گناہ سے معصوم ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے بدن پر گندے کپڑے نہیں چھوڑتا، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اور لوگو، او ایمان والو، جو خاوند ہوتا ہے وہ بیوی کا لباس ہے اور بیوی خاوند کا لباس ہے، ہن لباس لکم، دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں ہے۔ تو بیوی کو قرآن نے لباس کہا ہے، تو ہو نہیں سکتا کہ پیغمبر کے لباس پر کوئی گند ہو یا پلیت ہو۔ اللہ نے جو پیغمبر کے لیے یہ عورت چنی ہے، پسند کی ہے، تو وہ فحشات والی نہیں ہو سکتی، گناہ کبیرہ والی نہیں ہو سکتی، بلکہ انہوں نے جرم کیا کیا تھا؟ فخانتاہما کا کیا معنی؟ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی چھپ چھپ کر اور علیحدہ ہو کر، کافروں کے ساتھ ہو کر، وہ کہتی تھی کہ یہ نوح علیہ السلام مجنون ہے۔ تو بہت مفسرین نے یہ لکھا ہے، اور یہ بھی میں گزارش کروں گا کہ اس کا یہ خیال ہے کہ یہ نوح علیہ السلام، سب کچھ نوح علیہ السلام نے چھوڑ دیا، ایک دعوت والا کام لیل و نہار کر رہا ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ ہے پاگل نا، یہ دنیا کا فائدہ چھوڑ کر، اور یہ لوگوں کو لوگ اسے مارتے ہیں، یہ پھر بھی یہ بات کرتا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ کیوں لوگوں کو کہتا ہے؟ نعوذ باللہ، یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے، وہ یہ کہہ رہی تھی۔ جیسے آج کل ہم بھی کہتے ہیں نا، مولوی ویلے، یہ مولوی فارغ ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے، بس حلوہ کھائیں بس، اور کیا ہے۔ اور وہ جو ہے نا سمجھدار ہے، جس کو دین کا پتہ نہیں ہے، دنیا کا پتہ ہے۔ تو اس نے صرف یہ بات کی کہ یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے، کیا کر رہا ہے؟ جیسے آج کل ہماری بیویاں بھی کہتی ہیں، دیکھ صحیح نہیں، اس یہ خیال نہیں ہے کہ دنیا کمائیں، کچھ کریں۔ تو وہ رزق دینا تو اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں ہے، ہم تو صرف اسباب استعمال کریں گے، باقی تو ہماری ذمہ داری دین ہے۔ تو اس نے صرف یہی خیانت کی تھی، میرے بھائیوں اور بہنوں، مسلمین اور مسلمات، یہ بات صرف کی ہے کہ وہ مجنون ہے۔ لوط علیہ السلام کی گھر والی جو تھی، اس نے کیا کیا تھا؟ وہ جو دو مہمان آئے تھے نا، وہ دو فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں، لمبا قصہ ہے، وہ واقعہ علیحدہ ہے، تو ان کی خبر اس نے کافروں کو دی تھی کسی کے ذریعے، بس یہی کام کیا، خاوند کی اجازت کے بغیر، اس نے بھی اور اس نے بھی، باقی اس نے منکرات نہیں کیا، فحشات نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاوند کی اس خیانت میں، جو خاوند کو پتہ بھی نہیں تھا اور انہوں نے یہ بات کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ساری خدمت پر پانی پھیر کر قیل ادخل النار مع الداخلین، دونوں کو جہنم میں داخل کیا، کیونکہ خاوند کی فرما برداری عورتوں پر فرض ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیوی پر خاوند کا اتنا حق ہے، اتنا حق، کہ اگر خاوند کہے کہ ایک پتھر اٹھاؤ، سر پر رکھو، حکم دے، اور اوپر پہاڑی پر چڑھو، شاید جو ساتھی ہمارے پنجاب کے علاقے میں ہیں یا خیبر پختونخوا میں ہیں یا جہاں جہاں ہے، پہاڑی لوگوں کو پتہ ہے، ہماری جو پرانی پشتو ہے نا، اس میں جو پہاڑی پر راستہ ہے، یہ بڑے بڑے ہمارے جو ہے نا پشتو والے، اصلی پشتو جو ہے، جب ہم اوپر چڑھتے ہیں، ہم اپنی زبان میں چڑھائی کہتے ہیں، پشتو میں بھی آج کل ہمارے جوان ساتھی چڑھائی اس کو کہتے ہیں، چڈیرا چڑھائی دا، تو اردو میں بھی چڑھائی کہتے ہیں،
اور جو پہاڑی پر راستہ چڑھتا ہے اتنا سا چھوٹا ہوتا ہے، اگر پہاڑ والے لوگ سن رہے ہیں ان کو پتہ ہے، اسی طرح اونچی اونچی پہاڑی پر راستہ چڑھتا ہے، پھر ایسا جاتا ہے، پھر ایسے ہاں ہماری جو اصلی پشتو ہے نا اس میں اس کو کہتے ہیں پیچما ہے، پیچما ہے کہتے ہیں اصلی پشتوں میں، اسی طرح چھوٹا سا راستہ ایسے چڑھتا ہے، پھر ایسے چڑھتا ہے، پھر ایسے چڑھتا ہے، اوپر چڑھ جاتا ہے، اور جب اس سے انسان نیچے آتا ہے لاہی، تو اس کو ہمارے جو بزرگ ہیں ہمارے یعنی پرانے پشتو والے، تو اس کو کہتے ہیں لوانگ، جب نیچے نا اس کو کہتے ہیں لوانگ، اوپر جائے تو اس کو کہتے ہیں پیچما ہے پہاڑی والا، تو وہ پیچما ہے سخت ہوتا ہے، جب اوپر چڑھے نا ویسے کوئی چیز نہ ہو تو ویسے اوپر چڑھے، جب چڑھے وہ سا چڑھ جاتا ہے اس پر، اتنی تکلیف ہوتی ہے نا اس راستے پر، میں تو خود بہت پہاڑ میں نے گزاری ہے، گرمی کے موسم میں ہم جاتے تھے ادھر، تو پہاڑی کے اوپر جب چڑھے تو بالکل سانپ بند ہو جاتا ہے، تو بہت مشکل ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس پہ چمی پر، اس چڑھائی پر اگر خاوند بیوی کو حکم دے کہ بڑا پتھر سر پر رکھ لے اور پھر اوپر چڑھیں، اس کو اوپر لے جائیں، پھر ادھر اتاریں، پھر سر پر رکھیں، پھر نیچے آئیں، پھر اوپر جائیں، پھر نیچے جائیں، پھر اوپر جائیں، بیوی کو خاوند حکم دے اور اسی طرح کہتا رہے اور وہ کرتی رہے ساری زندگی، خاوند کا حق پھر بھی ادا نہیں کر سکتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خاوند کی ایک ناک کی نالی سے خون ہے اور دوسری سے پیپ ہے، اور وہ اپنی لسان کے ساتھ، زبان کے ساتھ اس کو صاف کرے، پھر بھی خاوند کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت پر ایسی حالت میں موت آ جائے کہ اس پر خاوند راضی ہے، بس ایک بات ہے، اس نے خاوند کی مانی ہے ساری زندگی، اس پر موت آ گئی تو وہ سیدھی جنت میں جائے گی، وہ شہید ہے، اس کے ساتھ کوئی حساب نہیں ہے، کوئی قبر کا حساب نہیں ہے۔ اگر اس نے کیا کیا، خاوند کی تابع داری کی، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذکر کے ساتھ صبح کے وقت جو عورت اپنے صحن میں جھاڑو دیتی ہے لیکن خاوند کی تابع داری کے محتاط، خاوند کے مال کا خیال رکھے، اس کی عزت کا خیال رکھے، اس کے بچوں کا خیال رکھے، پردے کا خیال رکھے، اس حال میں اگر اس نے جھاڑو دیا اس نیت سے کہ میرا خاوند راضی ہو، اپنے خاوند کی تابع داری کے نیچے نیچے اس نے جھاڑو دی ہے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ وہ عورت ایسی ہے کہ جیسے بیت اللہ شریف میں جھاڑو دے رہی ہے، دے گی تو صبح اپنے صحن میں نا، اگر خاوند کی تابع داری کے نیچے ہے تو اس کو اتنا ثواب ملے گا جیسے بیت اللہ شریف میں جھاڑو دے رہی ہے۔ جو عورت اپنے خاوند کی تابع داری کے ساتھ اٹھتی ہے، خاوند کی تابع داری کے ساتھ سوتی ہے، تو اس کو صبح حج کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری شریعت میں سجدہ کسی ذات کے لیے جائز ہوتا اللہ کے علاوہ، تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں۔ تو میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کو خاوند اپنے پاس بلائے اور نہ جائے، یعنی خاوند کی بات نہ مانے اور خاوند کو ناراض کر لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر لعنت، اس پر لعنت، اس پر لعنت، اتنے تک لعنت جتنے تک وہ خاوند کو راضی نہ کر لے، مطلب اس پر لعنت جب اس نے خاوند کو ناراض کیا، اتنے تک حتیٰ جتنے تک وہ خاوند کو راضی نہ کر لے، مطلب اس کے درمیان وہ تلاوت کرے تو اللہ کی لعنت، عبادت کرے تو اللہ کی لعنت، بیت اللہ شریف کا غلیہ پکڑ کر بھی بیٹھ کر ادھر عبادت کرے نا مکہ شریف مکرمہ میں، تو پھر بھی اس پر لعنت ہوگی جتنے تک اپنے خاوند کو راضی نہ کر لے۔ اتنی بڑی بات ہے، تو نیک عورت وہ ہے جو خاوند کی تابع داری کرے، خاوند کا حکم مانے۔ تو بھائیو، ادھر اللہ فرماتے ہیں وہ دونوں عورتیں تو تھی تو میرے نبی کی، لیکن انہوں نے اپنے خاوند کی تابع داری میں خیانت کی، اس کی اجازت کے بغیر اپنا کام شروع کر دیا، یعنی فحشات نہیں، برائی نہیں،
صرف ایک نے کہا یہ مجنون ہے اور دوسری نے ان مہمانوں کا حال دیا ہے کافروں کو. اس بات پر اللہ نے انہیں جہنم میں داخل کیا. آج جو ہماری بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، اللہ سب کو اپنی عزتوں میں رکھے، تو وہ آج خاوند کو پتہ بھی نہیں ہوتا، باہر چلی جاتی ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً روایت اسی طرح ہے، اللہ مجھے نہ پکڑے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تیرا خاوند ہے، اگر یہ تمہیں حکم دے نا کہ محمد رسول اللہ کے گھر نہ جائیں تو میری بیٹی نہ آنا، رحمت للعالمین کی ذات بھی، یہ بھی تیرے لیے سعادت ہے. ہم کون ہیں؟ وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اگر یہ ساری دنیا نیکیاں کرے کرے کرے، عبادتیں کرے، ذکر اذکار حج طواف عبادات کریں، تو سب کی باتیں، حجیں، نمازیں، ذکر اذکار سارا ایک طرف ہو جائے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دوپٹے کے ایک دھاگے کے ساتھ بھی نہیں مل سکتی. ان کے لیے اللہ کا رسول کیا فرما رہا ہے، اور ہماری نکل جاتی ہیں، بس جہاں جائیں بس پتہ نہیں ہے. میرا خاوند ظالم ہے نا، میرا خاوند ظالم ہے. اللہ اکبر. کون ظالم ہو سکتا ہے؟ جانور کے ساتھ محبت کرے نا، وہ بھی تمہارا مطیع ہو جائے گا. تو مجھ سے ویڈیو زیادہ ہو رہی ہے تو میری گزارش، ہاں خاوند کو بھی حق ہے نا، بیوی پر، بیوی کا تو حق ہوتا ہے، تو خاوند پر حق ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اس کو نماز کا حکم دے. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، نافرمانی سے اسے بچائے، خاوند بچائے گا. اللہ نے خاوند کو الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے عورتوں پر بہت بڑی فضیلت دی ہے. قرآن الرجال قوامون علی النساء، قوام بنایا ہے اللہ نے مردوں کو. تو مردوں کو چاہیے نا اپنی بیویوں کی اصلاح کرے، جیسے قرآن نے بتایا. کیسے بتایا ہمیں تو پتہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے قرآن پڑھا نہیں ہے. پڑھا تو پڑھا، ہم نے سنا بھی نہیں ہے، ہم درس بھی نہیں سنتے، کسی عالم سے بھی نہیں پوچھتے. تو بیوی کا حق یہ ہے خاوند پر کہ وہ اس کی اصلاح کرے، اسے واضح نصیحت کرے، اسے سمجھائے، تو پھر تو اس کی اصلاح ہوگی نا. عورت کے لیے صرف یہی فرض ہے کہ وہ کیا کرے، خاوند کی مانے. اور خاوند کو کیا حکم ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنی بیوی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ. یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اور عورت کی ذمہ داری ہے خاوند کی ماننا. وہ خاوند کی مانے گی تو پھر وہ سیدھی موت کے ساتھ جنت میں جائے گی، اور دنیا میں بھی اللہ اس کی دعا قبول کرے گا. تو ویڈیو میں بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو گزارش میرے دوستو یہ ہے کہ قرآن پڑھیں، سیکھیں، کوشش کریں، اپنے گھر میں تعلیم شروع کریں، حدیث کی تعلیم شروع کریں. اپنے بچوں کے سامنے، اپنی بیوی کے ساتھ ہم دنیا کی کتنی باتیں کرتے ہیں، ہاں ایک دوسرے کے منہ میں دیکھتا ہوں، یہ اس میں کبھی ایک دوسرے کے منہ میں نوالے دیتی ہیں نا، ہاں وہ تو کر سکتے ہیں نا، لیکن ہم دین کی بات نہیں کر سکتے، اپنی بیوی کو دین نہیں سکھا سکتے، بچوں کے حقوق نہیں سکھا سکتے، خاوند کے حقوق نہیں سکھا رہے. قرآن کیا کہتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، نہیں ہم سے یہ نہیں ہوتا. تو میرے دوستو اگر اتنا نہیں کر سکتے نا، تو علماء کے ساتھ بیٹھیں، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اور دیکھیں، ترجمے سنیں، سیکھیں، پھر اپنے گھر میں درس کریں، تو اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو ہمیشہ میرا درس ہوگا انشاءاللہ، درس حدیث بھی ہوگا، درس قرآن بھی ہوگا، لیکن آپ سے گزارش ہے ویڈیو پوری دیکھ کریں، پوری دیکھیں تو آپ کو بات کی سمجھ آئے گی، آدھی ادھوری نہیں. کیونکہ کوئی بات ہوتی ہے آدھی ادھوری تو اس کے بعد ہم اس کی تفصیل بیان کریں. کوئی آدھی سن لے، آدھی نہ، پھر سمجھ نہیں آتی نا، نقصان ہوتا ہے. تو پوری ویڈیو دیکھیں اور لائک بھی کریں، اور کسی بات کی کو سمجھ نہ آئے، یا کسی کو کوئی مسئلہ ہو، یا کوئی خواب کی تعبیر ہو تو کمنٹ میں پوچھیں. انشاءاللہ ان قریب میں آپ کا اپنا واٹس ایپ نمبر بھی ویڈیو پر آگے انشاءاللہ میں آپ کو دوں گا. تو بات یہ ہے کہ ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور ہمارا چینل جو ہے یوٹیوب چینل عبداللہ بن برا،
جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، اللہ آپ کے گھروں میں برکتاں عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتفاق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا